शरीयत और लॉजिक साथ साथ। اگر افطار کے وقت گھر کے قریب مسجد سے اذان سنائی نہ دے بلکہ دور کی مسجد سے آواز آ جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے یا قریب کی مسجد کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے. یاد رکھو روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سورج کے غروب ہونے سے ہے. اگر سورج کا غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں، کتنا لکھا ہوا ہے کراچی میں؟ آج کتنا تھا؟ 7:08، تو آپ روزہ کھولیں 7:11 پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 7:08 کا ٹائم ہے یہ یقینی نہیں ہوتا، یہ تقریبی ہوتا ہے، تقریبی اندازہ ہوتا ہے. یہ جو فلکیات کی کیلکولیشن ہے نا سائنسدانوں کی، یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فرق آتا ہے. مثلا مغرب کی جانب جب غبار زیادہ ہو تو بسا اوقات سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے مگر سورج غروب ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک پیالے میں سکہ رائج الوقت ڈالیں، رائج الوقت نہ بھی ہو پرانے زمانے کا بھی چلے گا، وہ کیونکہ مہر میں لکھواتے ہیں سکہ رائج الوقت کے مطابق اتنے روپے، وہ پرانا اب تک چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ رائج الوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا قارون کے زمانے کے سکے سے بھی مہر ادا کرے گا کوئی؟ تو سکہ رائج الوقت ڈالیں یا پرانا ڈال لیں. ایک پیالے میں کیا ڈالیں؟ سکہ. پھر آپ اس سکے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیالے کی دیوار حائل ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے سکہ نظر، یعنی کنارے سے دیکھیں، ایسے پیالہ رکھیں نا، ایسے کنارے سے دیکھیں کہ دیوار کی وجہ سے، پیالے کی دیوار کی وجہ سے آپ کو سکہ رائج الوقت نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس کا بس معمولی سے کنارہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ اس پیالے میں پانی ڈالنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع. حالانکہ وہ سکہ غروب ہو چکا ہے، یعنی وہ دیواروں کے پیچھے چھپ چکا ہے، مگر پانی کی وجہ سے جو لہریں ہیں نا جو سکے سے ٹکرا کے آ رہی تھی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لہذا وہ غروب ہونے کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہی حال بالکل سورج کا ہوتا ہے کہ سورج زمین کے ارلی جانب، پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی جانب جا کے ڈوب چکا ہوتا ہے، لیکن مغرب کی سمت میں غبار اتنا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے باوجود وہ بسا اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو شرعی لحاظ سے وہ نہیں ڈوبا ہوتا، فلکیات کی روح سے وہ ڈوب چکا ہوتا ہے. یعنی سائنسدان جب کیلکولیشن کرے گا تو کہے گا سورج چونکہ اتنے ڈگری نیچے جا چکا ہے لہذا غروب ہو چکا ہے، لیکن عین ممکن ہے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے وہ غبار کی وجہ سے. تو شریعت میں مدار کس پر ہے کہ آنکھوں سے یعنی اتنا ڈوب جائے کہ دیکھنے میں بھی نہ آئے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی احتیاط کیا ہے ضروری. ایک تو اس لیے بھی، دوسری اس لیے بھی کہ جب کیلکولیشن کی جاتی ہے فلکیات کی تو کسی بھی جگہ کے مرکز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے ایسے ہیں جہاں چند سیکنڈ کا فرق آ سکتا ہے. اور ویسے خود ماہر فلکیات بھی کہتے ہیں کہ اس میں چند سیکنڈ کا فرق ویسے بھی آ سکتا ہے کیلکولیشن میں. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو پتہ یہ چلا کہ جب 7:08 ہوئے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، لہذا احتیاطاً 3 منٹ. آپ کہیں گے بھی غروب میں تو جلدی کا حکم ہے، جلدی کا حکم ہے بشرطے کہ غروب کا یقین ہو جائے. ابھی یقین ہی نہیں ہوا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض اذانیں تو وقت سے پہلے ہوتی ہیں. ہمارے مسجد میں الحمدللہ اذان 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے، ہم نے پابند بنایا ہوا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسری اذانیں ابھی 7:08 ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مؤذن کی اپنی گھڑی وہ صحیح نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کا رعایت کرنی چاہیے. سارا دن کے روزے کو ایک مؤذن کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے خراب مت کریں. تو اس لیے جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو نقشے ملتے ہیں آج کل غروب آفتاب کے تو وہ دیکھیں، اس سے احتیاطاً 2-3 منٹ. میں 3 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں. 7:08 ہے تو 9-10-11 پہ میں افطار کرتا ہوں. اس میں یقین ہو جاتا ہے بھائی اب ڈوب گیا ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے الحمدللہ. ہو گیا. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن ہر رنگ میں ڈھلنا
مدینہ